بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اکابر علماء دیوبند اس بات پر متفق ہیں کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہے، اور جو لوگ انبیاء کرام کو ان کی قبروں میں زندہ نہیں مانتے انہیں مماتی کہتے ہیں، اور مماتیوں کا دیوبندیوں سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فرقہ مماتیت یہ دیوبندیت سے نکلا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اس کے پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس پر ہم نے بطور ثبوت کے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پیش کیا تھا کہ جس میں یہی بیان کیا گیا کہ مماتیت کا دیوبندیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور مماتیت ایک گمراہ فرقہ ہے، اور ہم نے اکابر علماء دیوبند کے متفق ہونے پر بھی دلائل پیش کیے تھے، اور اس کے ثبوت پر مولانا الیاس گنبد صاحب کی ویڈیو بھی پیش کی تھی۔ آج ہم آپ کے سامنے عقیدہ حیات النبی پر مزید دلائل پیش کریں گے۔ آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کو کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ وفات کے بعد انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، خصوصاً سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وفات حسرت آیات کے بعد گنبد خضرا کے سائے میں روضہ اقدس میں قبر مبارک میں یوں زندہ ہیں کہ اگر قبر پہ حاضر ہونے والا صلاۃ و سلام پڑھے تو رسول اللہ خود سنتے ہیں۔ ہم سے سوال ہوتا ہے کہ نبی زندہ ہے، اس لفظ کے ساتھ حدیث تو موجود ہے، مسند ابی اعلیٰ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 124، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، صحیح حدیث موجود ہے، لیکن آیت میں نبی کا لفظ نہیں ہے، شہید کا لفظ ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سورۃ بقرہ آیت نمبر 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ۔ ان دو آیات میں رب العزت نے ارشاد فرمایا، پہلی آیت میں 3 باتیں فرمائی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، شہید کو مردہ نہیں کہنا، اللہ ہم مردہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ فرمایا بل احیاء، اسے زندہ کہنا ہے۔ اللہ یہ زندہ ہوتا تو خود چلتا، زندہ ہوتا تو خود قبر میں جاتا، زندہ ہوتا تو نبضیں چلتی، زندہ ہوتا تو دل دھڑکتا، زندہ ہوتا تو سانسیں چلتی۔ اللہ بل احیاء تو مانتے ہیں زندہ ہے، لیکن زندہ کیسے ہے؟ نبض تو نہیں چلتی، دل تو نہیں دھڑکتا، سانس تو نہیں چلتی، زندہ کیسے؟ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، تمہیں شعور نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ جواب دیجئے کتنی ہو گئی؟ پہلی بات وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مردہ نہیں کہنا۔ اللہ کیا کہیں؟ بل احیاء، زندہ کہو۔ اللہ زندہ کیسے ہے؟ نظر تو نہیں آتا۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں آئے گی۔ آج جو بندے کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن مانتے ہیں، وہ ان تینوں لفظوں کے پے در پہ انکاری ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مردہ نہ کہنا، ان کا سارا دن لگتا ہے مردہ ہے مردہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل احیاء، زندہ کہو، ان کا سارا دن لگتا ہے زندہ نہیں ہے زندہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ ہمیں کہتے ہیں مناظرہ کرو اور سمجھا کے دکھاؤ۔ ایسی بات نہیں؟ ہاں جی مناظرہ کرو جی، سمجھا کے دکھاؤ۔ میں مناظرے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ یاد رکھیں میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس دھرتی پر، اس کرۂ ارض پر، اس چمکتے ستاروں کے آسمان کے نیچے کسی ماں کی کوکھ نے وہ آج تک بیٹا پیدا نہیں کیا جو علماء دیوبند کو دلائل میں پھنسا جائے۔ مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالواحد نقشبندی، مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالواحد صاحب قریشی، اکابرین علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند، عقیدہ حیات النبی۔ تو دلیل کی دنیا میں بات کرنا بہت آسان ہے، ایسے باتیں کرنا اعتراض۔ سنیے ذرا، تو جب ہم یہ دلیل دیتے ہیں کہ رب نے فرمایا مردہ نہیں کہنا، رب نے فرمایا زندہ کہنا ہے، رب نے فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آئے گی مانو۔ ایک بندہ مجھے پوچھنے لگا مولانا سمجھ کیوں نہیں آئے گی؟ میں نے کہا پتر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں سمجھ نہیں آتی، ماننا پڑتا ہے۔ کہتے کوئی مثال؟ میں نے کہا تیرے کندھے پر کیا؟ اچھا چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے کندھوں پر کیا بیٹھے ہیں؟ کیا بیٹھے ہیں؟ کیا بیٹھے ہیں؟ سب بتائیں کیا بیٹھے ہیں؟ کس جگہ بیٹھے ہیں؟ کہاں پر؟ پکے ہو؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ کندھوں پر۔ آپ نے اوپر قمیض پہن لیا، اب فرشتہ چھپ گیا ہوگا؟ نہیں، دلیل دو، دلیل دو نا، آپ مجھے سمجھائیں۔ آپ کہتے ہیں جو چیزیں سمجھ نہیں آتی ہمیں سمجھاؤ۔ میں کہتا ہوں ذرا پہلے اپنے مونڈے کو حل کر چا اگلی گل بات ذرا کندھے پر دیکھتے ہیں۔ اگر کہتے ہو کندھے پر فرشتہ ہے، اوپر قمیض آئی ہے، بنیان آئی ہے، واسکٹ آئی ہے، کندھے پر چادر آئی ہے، فرشتہ کہاں گیا؟ عقل نہ پیش کرنا، نص پیش کر رہا ہوں، قرآن اور حدیث دینا۔ اچھا جب بچے کو بندہ یہاں بٹھائے، فرشتے دی باہر تے بیٹھیں دا پوتر
पुलिस वाले तफ्तीश के लिए उल्टा लटकाते हैं, फरिश्ता कहां जाता है? नहाने के लिए शावर ऑन करते हो, फरिश्ता कहां जाता है? स्विमिंग के लिए नहर और दरिया में जाते हो, फरिश्ता सिजवेंदे सिना थींदे कहां जाते हो? समझाओ। कहते समझ कोई नहीं आंदी बा अल्लाह दा आखा है मन्नो, ते मेरा पुत्रा इत्थे ही समझ कोई नहीं आंदी, अल्लाह आखा जिंदा है मन्नो। तो यहां भी अल्लाह ने कहा है ना कि मानो, ये भी अकल क्यों पेश करते हो? ये मैंने सिर्फ इसलिए समझाया कि मेरे जाने के बाद आपको कोई कहना अजी दलील वलील कोई नहीं देती इवें आखस, इसलिए मैंने आयत पढ़ दी है। तवज्जो रखना, हमारा नजरिया है अंबिया जिंदा है, लेकिन कुरान करीम लफ्ज शहीद का देता है। अब सवाल उठता है कि जब नबी का लफ्ज हदीस में तो आ गया, कुरान करीम में क्यों नहीं है? भाई कुरान में तो शहीद का जिक्र है। हमारे उलमा एक जवाब देते हैं कि रसूलुल्लाह भी शहीद हैं, क्योंकि हदीस पाक में रसूलुल्लाह ज़हर के असर से शहीद हुए हैं, और ज़हर के असर से शहीद होने वाला मुस्लिम में वल मबतून शहीद। बहुत अच्छा, एक जवाब। लेकिन एक जवाब इससे भी ज्यादा जकवादन चस आ गई है, तवज्जो रखना। हमने कहा सुनो, हमने कुर्बानी पे बताया था, कुर्बानी में उन आज़ा को जिनको जानवर का खाया नहीं जाता, मसलन खुर्रे बाले ऊने खाल है, अल्लाह के रसूल ने इनका सवाब बताया है, लेकिन गोश्त का सवाब नहीं बताया जिसे खाया जाता है। जवाब था छोटे दर्जे का सवाब बताया जिसे फेंका जाता है, बड़े दर्जे का सवाब समझ आया जिसे खाया जाता है। क्यों जी? ओती तो जवामी अल कलीम, हुजूर को कलमा जामिया मिला है, लफ्ज एक है, मतलब कई आल होते हैं। नमाजों पर आए, जो भूल के छोड़ी उनका लफ्ज तो है, लेकिन जो जानबूझ के छोड़ी उनकी कज़ा का लफ्ज नहीं है। हमने कहा जो भूल के छोड़ी ये जुर्म छोटा है, जो जानबूझ के छोड़ी वो जुर्म बड़ा है। जब छोटे जुर्म का सब छोटे जुर्म का कफारा बताया कि इनकी कज़ा करो, तो बड़े जुर्म का बतरीके औला समझ आया कि उसकी कज़ा करनी पड़ेगी। क्यों जी? उती तो जवामी अल कलीम, हुजूर को कलमा जामिया मिला है, लफ्ज एक है, मतलब कई आल होते हैं। मैंने कहा इसी तरह कुरान करीम में शहीद के लिए जिंदा की बात आई है, नबी का लफ्ज वाज़े नहीं है। अजी क्यों नहीं है? मैंने कहा इसलिए कि शहीद का दर्जा छोटा है, नबी का दर्जा बड़ा है। शहीद का रुतबा छोटा है, नबी का रुतबा बड़ा है। शहीद का मर्तबा छोटा है, नबी का मर्तबा बड़ा है। शहीद का दर्जा छोटा है, नबी का दर्जा बड़ा है। शहीद मुमिन है, नबी ईमान है। शहीद मुस्लिम है, नबी इस्लाम है। शहीद मजहब मानने वाला है, नबी मजहब लाने वाला है। शहीद कुरान पढ़ने वाला है, नबी कुरान सुनाकर उतार के अल्लाह के फरिश्तों का दिया हुआ तुम्हें पहुंचाने, सुनाने, बताने, समझाने वाला है। तो रब्बुल इज्जत ने शहीद का जिक्र किया, छोटे की हयात बताई, नबी की बड़ी हयात खुद ब खुद समझ आई। भाई क्यों? ऊती तो जवामी अल कलीम, पैगंबर की जात को कलमा जामिया मिला है, लफ्ज एक होगा मतलब कई होंगे। जैसा कि आपने अकीदा हयातुन नबी पर मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहिब के दलाइल को सुन लिया। अल्लाह ताला हमें अपने अकाबिरीन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।